معزز دوستو، آج 31 اگست 2021 بروز منگل ہے اور یہاں ڈیرہ غازی خان سٹی میں بھائی عابد کی دعوت پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، اللہ کریم نے کرم فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ایسا شرف ہے جس کو انبیاء کرام نے اللہ سے دعاؤں میں مانگا ہے۔ آپ سن اور پڑھ چکے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ کی جب شان سنی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، تو اللہ سے یہ دعا کی کہ میرے مولا مجھے بھی اس آخری پیغمبر کی امت میں سے کھڑا فرما۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو تسلیم کیا اور اللہ رب العزت نے انہیں آسمانوں پر زندہ سلامت اٹھا لیا۔ 33 سال کی عمر میں یہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور یہ آج بھی آسمانوں پر موجود ہیں۔ نہ ان کی عمر بڑھ رہی ہے، نہ ان کی داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ آسمان کی شان کے مطابق جو رزق ہے وہ مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، مسند ابی یعلیٰ کی جلد نمبر 11 میں حدیث پاک ہے، حضور پاک کے الفاظ مبارک ہے، لَيَنزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تم میں نازل ہوں گے، اماماً و حکما، حکمران بھی ہوں گے اور امامت بھی آپ کی ادا فرمائیں گے۔ اس کے بعد لَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، یہودیت ختم کریں گے، وَلَيَكْسِرَنَّ الصِّلِيبَ، عیسائیت توڑ کے رکھ دیں گے، وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ مال دولت پیش کریں گے، مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ وہ قبول نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا ثُمَّ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ قَبْرِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، حدیث پاک میں ہے حاج یا عمرے کے سفر سے واپسی کے بعد میری قبر پر تشریف لائیں گے مدینہ طیبہ میں، فقال یا محمد لأجیبنہ، وہ مجھے سلام کریں گے اور میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ حضرت رسول اللہ کی امت میں آنے کی دعائیں تو پچھلے انبیاء نے بھی کی ہیں۔ اللہ نے آپ کو اور ہمیں اس امت کا امتی بنایا ہے، اس امت کا فرد بنایا ہے، تو یہ بہت بڑے اعزاز، اکرام، احترام، مرتبے، رتبے، حیثیت اور ویلیو کی بات ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ دوسری بات، جب ہم امت میں ہیں اور اللہ کے شرف میں ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے ہمارا نام خود رکھا ہے۔ فرمایا هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں پسند کیا، حضور کا امتی بنایا، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اب مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اسلام سے نکلا ہے۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام کا مطلب، مسلمان کا مطلب جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، یہ کامل و مکمل مسلمان ہے۔ اسلام میں مسلمان کی تعریف خود اللہ کے رسول نے یوں فرمائی، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، زبان کو بھی دوسرے مسلمان کی تکلیف سے محفوظ رکھ، اپنے ہاتھ کو بھی دوسرے مسلمان پر ظلم سے محفوظ رکھ، یہ پورا مسلمان ہے۔ جب ہم امتی حضور کے ہیں، نام ہمارا مسلمان ہے، تو ہمیں کتنا اسلام پہ عمل کرنا چاہیے؟ تو قرآن ہے ہمیں بتایا ادخلوا فی السلم کافہ، ادھورے دین پہ عمل نہیں کرنا، کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، یوں نہیں کرنا،
کبھی مانا کبھی ٹھکرا دیا، یوں نہیں کرنا، کبھی سستی اور غفلت میں چھوڑ دیا، کبھی بیداری میں کر لیا، کوئی تکلیف آئی تو رب کو یاد کیا، خوشی آئی اللہ کو بھول گئے، یوں نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، وہ گرمی ہو یا سردی ہو، وہ دیہات ہو یا شہر ہو، وہ دن ہو یا رات ہو، وہ امن ہو یا جنگ ہو، وہ خوشی ہو یا غمی ہو، مکمل اسلام پر عمل کرنا سیکھو۔ یہ ہمیں ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان اقدس سے اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں مکمل اسلام پہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، ہم امت میں بھی ہیں، نام مسلمان بھی ہے، مکمل اسلام پہ بھی عمل کرنا ہے۔ کیا ایسا ہوگا کہ قیامت سے پہلے اسلام پرانا ہو جائے، مذہب پرانا ہو جائے، لوگ اسلام چھوڑ دیں، کسی اور دین کی طلب کریں، لوگ اسلام کو ترک کر دیں، کسی اور مذہب کی تلاش اور سرچنگ شروع کر دیں؟ فرمایا یوں ہو سکتا؟ کہا جی نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لوگو، اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے، اگر کسی لمحے تم نے اسلام سے منہ پھیرا، اسلامی احکام کو کمر کی، اسلامی احکام سے روگردانی کی اور کسی اور مذہب، کسی اور دین کی تلاش شروع کر دی تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس آدمی کے دوسرے دین اختیار کرنے کو، اسلام کے چھوڑ کے کسی اور مذہب کو اپنانے پر اللہ فرماتے ہیں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ قبول تو نہیں ہوگا۔ قیامت میں اس کی حالات کیا ہے، قیامت میں اس کے ساتھ ماحول کیا ہے، قیامت میں اس کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے؟ فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ نقصان اٹھانے والوں کی لائن میں قیامت کے اندر موجود ہوگا۔ اچھا میرے مولا، اسلام سے اتنی محبت آپ کو وجہ، اسلام سے اتنا پیار وجہ، اسلام آپ کا پسندیدہ دین وجہ، رب کائنات نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 63 سال اللہ کے رسول کی عمر ہے، 23 سال اسلامی قانونی آئینی زندگی ہے جس میں قرآن اترا، حضور نے قربانیاں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قربانیاں دی، حتیٰ کہ نیزے پر ان بچوں کو چڑھا دیا گیا جو بالکل شیرخوار تھے۔ بدر میں ایک طرف ابا ایک طرف بیٹا، یوں مقابلہ آیا، انہیں ہجرتیں کرنی پڑی، حبشہ ایتھوپیا تک کی ہجرت اللہ کے رسول کی بیٹی نے کی، داماد نے کی، باقیوں نے کی، تکلیفیں سہی، زنیرہ کی آنکھیں نکلی، سمیہ کو شہید کیا گیا، اونٹوں سے باندھ کے 2 لخت کر دیا گیا، حضرت عمار کے والد یاسر کی شہادت موجود، باقی معاملات میں ایک ایک موقع پر حضور پاک کے ساتھیوں کو تکلیفیں، سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبانا، ان کے جسم مبارک کا مسلح کرنا، 70 صحابہ کا میدان احد میں شہادت پانا، پھر اس کے بعد بئر معونہ میں 70 قرآن کے قراء کو 1 لخت شہید کر دینا، اور پھر اس کے ساتھ حضور پاک کی طائف کی قربانی، 62 سال کے بڑھاپے میں 1000 کلومیٹر کا سفر تبوک تک جانا، شدید گرمی میں آنے جانے کے معاملات، یہ تکالیف، یہ شہادتیں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں برداشت کر کر کے آخر میں جب دین مکمل کیا تو رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین میں مکمل کر رہا ہو، واتممت علیکم نعمتی، نبوت تمہارے اوپر پوری ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا، نبوت کی تکمیل پر میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، وہ تحفہ میرا پسندیدہ ہے، وہ گفٹ میرا انتخاب کردہ ہے، وہ مذہب میری چاہت کا ہے۔ اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام میں نے تمہیں پسند کر کے بطور مذہب دیا ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ اسلام میں ہم حضور کے امتی بھی ہیں،
مسلمان بھی ہیں، ہمارا نام بھی حضور پاک علیہ السلام کے اللہ نے حضور کی زبان اقدس سے رکھا، اور ہمیں یہ ایسا دین دیا جس میں مکمل عمل ہے، اور یہ ایسا دین ہے کہ اس دین سے ہٹ کے کوئی اور دین کی طلب کریں گے قبول نہیں ہوگا، آخرت میں خسارہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے اللہ کا پسند کردہ مذہب اور دین ہے۔ یہ 5 سے 8 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی اس لیے ہے کہ ہم اپنی حیثیت جانیں، ہماری مذہبی طور پہ حیثیت ایک مسلمان کی ہے۔ ہم کنویں کی مینڈک نہیں ہیں، ہم 2-4 باتوں میں الجھ جائیں، ہم ذاتیات میں الجھ جائیں، ہم ادھر ادھر کی باتوں میں دائیں بائیں ہو جائیں۔ نا، ہمیں یہ وہ دین ملا ہے جو ہمیں ہمارے بنانے والے نے بنا کر دیا ہے۔ یہ ایک اعتراض کو رفع کر رہا ہوں۔ لوگ کہیں گے یار دین کا یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ مشکل تو تب ہوتا ہے جب وہ بنا کے دے جس کو علم نہ ہو، مشکل تو تب ہوتی ہے جس کا علم کامل نہ ہو، ناقص ہو۔ مثلا میں کہتا ہوں ادھر سے کراچی جائیے، یہ روٹ اختیار کیجئے، میں روٹ سے واقفیت نہیں رکھتا، مجھے روڈ کے حالات نہیں پتا، مجھے راستے کے معاملات نہیں پتا، اور میں بھیج رہا ہوں۔ مشکلات تو آئیں گی، تکالیف تو آئیں گی، کیوں؟ وہ بندہ راستہ بتا رہا جس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر جسے سب کچھ پتہ ہو، جسے بالکل مکمل معاملات کی معلومات ہو، وہ معاملات میں مشکلات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ واقف ہے۔ اللہ صرف علم نہیں، اللہ تو ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں، اللہ ملکن عبیدن خلقن، اللہ ہمارے خالق و مالک ہیں، اللہ رحیم و رحمان ہیں، قدیر ہیں۔ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم اتم ہے، اور اللہ کا علم کتنا ہے؟ قرآن کریم میں ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ کہا لوگو تم تو اپنی زمین کے بارے میں علم کیا رکھو، اللہ کو تمام خشکی کا علم ہے۔ اور خشکی تو چھوڑو، اللہ کو تمام تری اور پانیوں کا علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہاں عالمہ نہیں فرمایا، یعلم فرمایا۔ عربی زبان میں عالمہ پاسٹ سنٹنس ماضی کا لفظ ہوتا ہے، یعلم فیوچر سنٹنس مستقبل و مضارع کا لفظ ہوتا ہے، اور مضارع وہ لفظ ہے جسے ہمارے علماء کی زبان میں کہتے ہیں استمرار تجددی، انگلش میں کہتے ہیں کنٹینیوسلی سنٹنس، اردو میں کہتے ہیں فعل حال جاری، جو مسلسل چلتا رہے، جس میں کمی نہ آئے، جس میں نقص نہ آئے، جس میں کوئی ضعف نہ آئے، جس میں کسی قسم کی کمزوری نہ آئے، مکمل چلے، یہ فعل حال جاری ہے۔ تو رب نے عالمہ نہیں یعلم فرمایا کہ اللہ کا علم کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اللہ کا علم کبھی بھولنے والا نہیں ہے، اللہ کا علم کبھی ناقص نہیں ہے، اللہ کا علم ناتواں و ضعیف و کمزور نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے زمین میں کیا ہے، وہ جانتا ہے پانی میں کیا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، اللہ کا علم اتنا ہے، اللہ اگر کوئی ایک پتا بھی گرے، من ورقۃ فرمایا، من الورقہ نہیں فرمایا۔ 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک نکرہ ہوتا ہے، ایک معرفہ ہوتا ہے۔ کامن ناؤن پراپر ناؤن سے معرفہ اور نکرہ کو لوگ جانتے ہیں۔ معرفہ وہ ہے جو خاص ہو، نکرہ وہ ہے جو عام ہو۔ اللہ نے تنوین تنکیر میں فرمایا وما تسقط من ورقۃ، کوئی پتا وہ کسی درخت کا ہو، کسی جڑی بوٹی کا ہو، کسی کوپل کا ہو، کسی شاخ کا ہو، کسی ٹہنی کا ہو، کسی پودے کا ہو، وہ گرتا بات میں ہے الا یعلمها، اللہ کے علم میں پہلے ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ رب العزت کو خشکی تری ہر چیز کا علم ہے۔ یہ اللہ عالم الغیب، عالم الشہادہ، علم مکمل، علم غیب کے مالک، علم غیب خاص خداوندی، علم اور قدرت
اللہ کی صفات تو ایسے اللہ نے، ایسے رحمان و رحیم نے، ایسے خالق و رحیم نے ہمیں دین بنا کے دیا. وہ ہماری آسانیاں بھی جانتا ہے، ہماری مشکلات بھی جانتا ہے، ہماری طاقتیں بھی جانتا ہے، ہماری قربانیاں بھی جانتا ہے، ہماری کمزوریاں بھی جانتا ہے، ہماری ضرورتیں اور حاجتوں سے بھی اللہ واقف ہے، ہمارے دل میں چھپے ہوئے بھید سے بھی رب واقف ہے. جب اس نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہیں تمہارا دین پسند کر کے دیا، تمہیں تمہارا مذہب انتخاب منتخب کر کے دیا، تو اب یہ نہیں ہے یہ مسئلہ مشکل ہے، یہ عقیدہ مشکل ہے، یہ بات مشکل ہے، دین میں عمل کرنا مشکل ہے میرا مائنڈ سیٹ، مشکل ہے میری سوچ، مشکل ہے میرے معاملات. ہاں یوں نہیں، تو اپنے معاملات کو سمجھا، اپنے دماغ کو سمجھا، اپنے دل کو سمجھا، اپنی سوچوں کو سمجھا کہ یوں نہیں ہے کہ میں نے کام کرنا ہے، نہیں تو کام کو سمجھا میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. جب ہم ذہن بنائیں گے پھر دین پہ عمل یہ مشکل نہیں ہوگا. آج کون سی مشکلات ہیں بھائی؟ وضو میں جاؤ، ٹوٹی کھولو، پانی آ گیا، وضو کریں اور نماز پڑھ لیں. مشکل تو وہ تھی جب کنویں ہوتے تھے، اس میں ڈول ڈالنے پڑتے تھے، پھر کھینچنا پڑتا تھا، پھر اس پر وضو ہوتا. پتہ نہیں آپ نے وہ کنویں دیکھے ہو نہ دیکھے ہو، میں نے سعودیہ میں ہزاروں میل سفر کر کے ایسے کنویں دیکھے ہیں پرانے زمانے کے، جو ہم سمجھتے ہیں جی کنویں سے پانی نکالنا بڑا آسان نہیں ہے، خالہ جی کے گھر کا کام نہیں ہے. آج کل کے کنویں اور وہ کنویں اور ہوتے تھے. آج کل کے کنووں میں ماربل لگے ہوئے ہیں، رخام کی پٹیاں لگی ہوئی ہیں بڑی ترتیب میں، بالکل وہ اس پر چپس اور فرش لگے ہوئے ہیں. اس زمانے کے کنووں کی منڈھیر پر کیچڑ ہوتا تھا، مٹی اور پانی ہوتے تھے. ہو سکتا ہے کہ میرا پاؤں پھسلے، میں ڈول کا وزن اٹھائے ہوئے کنویں کے اندر چلا جاؤں. یوں ہوتے تھے. یہ کنویں تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے دور میں تھے. حضرت گنگوئی اپنے بچپنے میں وضو کرتے ہوئے یوں ڈول کے ذریعے اندر گرے تھے. تو میرے دوستو، یہ آج کی بات، یہ 1400 سال پہلے مشکلات تو یہ تھی. یوں کنویں سے پانی نکالنا، یوں وضو کرنا، یوں مشکلات سے دو چار ہونا، اور پھر نماز بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں آ کر پڑھنا. مشکلات تو یہ تھی. اچھا آج کل تو تمہارے پاس گھڑی ہے، ایک سیکنڈ پہلے بھی آپ کھانا نہیں چھوڑتے. ابھی 2 سیکنڈ رہ رہے ہیں تو پانی کا گلاس پی لوں. سحری میں ہمیں اتنی سہولیات میسر ہیں، اور 1 سیکنڈ بھی اوپر نہیں ہوتا اجی ٹائم پورا ہو گیا اب افطاری کر لو. روزے کی مشکلات تو ان کی تھی جن کو رب نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. وہ رات دن سے جدا ہو جائے تب آپ کا روزہ معاملہ شروع ہوگا، اور رات دن میں داخل ہو رہی ہو روزے کا اختتام ہوگا. اندازے لگانے پڑتے تھے، بیٹھنا پڑتا تھا، ٹائم اوپر بھی ہو سکتا تھا. وہ مشکلات تھی. مشکلات تو اسے کہتے تھے. آج کون سی مشکلات ہیں؟ آج دین پہ عمل کرنا کون سا مشکل ہے؟ آج مسجد میں نماز کون سی مشکل؟ آج صف ہے، ماربل ہے، چپس ہے، فرش ہے، اس کے ساتھ جو صفیں ہیں وہ کارپیٹ صفیں ہیں. آپ سر سجدے میں رکھے سکون آ جائے، ایسی صفوف ہیں. لیکن اس زمانے میں مسجد نبوی پر وہ کہتے تھے نا، یہ سامنے جو پتھر پڑا ہے بس اس کے اوپر سجدہ کر لو. وہ کیا زمان. آج تو RCC کی چھتیں ہیں، RCC ہے، کوئی بندہ اوپر چلے بھی پتہ نہیں چلتا. اس زمانے کی چھتیں کیا تھی؟ اس زمانے کی چھتیں گارے اور چونے سے بنائی جاتی تھی، اور یہ شاخیں اور خوشے ہوتے تھے جسے آپ کھجور کے خوشے کہتے ہیں. اس پر مسجد حدیث پاک میں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے شب قدر بتائی پھر بھلا دی، بس میں نے اتنا یاد رکھا، اللہ نے بھلوا دی. میں نے اتنی بات یاد رکھی کہ اس صبح میں جو سجدہ کر رہا ہوں بارش کا وقت ہوگا، اور میرے ماتھے پر وہ سجدے میں کیچڑ مسجد نبوی کا اثر نظر آئے گا. یہ زمانہ ہے، یہ زمانہ ہے. جب بارش زیادہ ہو جائے صلوا فی رحالکم، اعلان ہوتا حضرت بلال کو کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ الصلاۃ فی بیوتکم صلوا فی رحالکم کا لفظ کہنا ہے کہ جاؤ لوگو اپنے گھروں میں آج نماز پڑھ لینا. یہ وقت ہوتا تھا. یہ مشکلات. آج ہمارے یہاں اوپر کوئی چلے بھی تو پتہ نہیں چلتا. پانی یار میں چھت کی بات کروں، سنو میں ایک جملہ کہتا ہوں. ابو عبد الرحمن رافت پاشا نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے
ہجرت کر کے تو اونٹنی کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ جہاں بیٹھے گی اس گھر میں جائیں گے. تو حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام حضور کے سامنے آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں. حضور فرماتے دعوہا فإنہا مأمورہ, اونٹنی کی رسی کو چھوڑ دو, اللہ کے حکم کی پابند ہے, جہاں بیٹھے گی میں اس گھر میں رہائش رکھوں گا. یہ اونٹنی بیٹھی حضرت خالد کے گھر, جن کو دنیا ابو ایوب انصاری کہتی ہے رضی اللہ عنہ. اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. ابو ایوب انصاری کی قبر پورے بر اعظم ایشیا میں نہیں ہے, بر اعظم سے باہر ہے. اللہ آپ کو استنبول لے جائے. میں نے ترکی میں ان کی قبر دیکھی ہے. ترکی کا شہر استنبول, پرانا نام قسطنطینیہ ہے. یہ وہ شہر ہے جو دو بر اعظموں کو ملاتا ہے. گیٹ آف یورپ اسے کہتے ہیں. اس کے درمیان میں ایک سمندر ہے جسے باسفورس کہتے ہیں. باسفورس کے ایک طرف بر اعظم ایشیا ہے, ایک طرف بر اعظم یورپ ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول, 80 سال کا بڑھاپا, یہ جب جہاد میں سفر کرتے ہوئے یہاں آئے تو بر اعظم یورپ کے ایریا میں ان کی قبر ہے, اپنے بر اعظم سے باہر. اللہ کے راستے کی موت, اللہ کے راستے کی وفات, اللہ کے راستے کی موت آئی. بند کریں, بند کریں. لوگ کہیں گے مولوی آپڑے سے پکھا چلوایا, بند کریں. نا 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 نا, بالکل انصاف سے ہو. آپ بھی ایسے بیٹھیں گے, میں بھی ایسے بیٹھوں گا. میری تقریر 5 منٹ لمبی ہوگی نا, تم نے کہنا ہی دیتے تو پکا چلتا پہ آئے نا, پھر تم نے بات نہیں سننا. رول ماڈل ہونا چاہیے. توجہ. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قبر یورپ میں ہے, یورپ کے ایریا میں. یہ حضور پاک کے میزبان بنے تھے. اس کے گھر میں اللہ کے رسول رہے تو یہ 2 منزلہ گھر تھا مدینہ منورہ کا. پوری دنیا سن رہی ہے, 10 لاکھ آدمی ہمارے پیج پر موجود ہے. سریکی وہ نہیں جانتے, آپ جانتے ہیں. آپ کو بی بی سی میں اردو میں خبریں سمجھ آتی ہیں تو مفتی عبدالواحد کی تقریری سمجھ آتی ہے. اے لوگوں کو میں شوق ہوتا ہے جی سریکی چاکو تو جو کیڑا سریکی اخبار پڑھ دے, میں کو دسو ذرا ہیں کیڑا سریکی دی بی بی سی سن دے. یہ ساری دنیا انڈیا دے فلمیں سن دی ہے, اس سریکی چن ہیں. اجے دے گندی اردو سمجھ آتی ہے تو مفتی صاحب دی نہیں آتی, سب کو آتی ہے. توجہ میرے دوستو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں رہے یہ 2 منزلہ تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب رہانے لگے اللہ کے رسول کو, کہا یا رسول اللہ اگر آپ اوپر والے منزل میں رہیں ہم نیچے رہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ نیچے ہوں ہم اوپر رہیں. حضور نے فرمایا ابو ایوب میں اوپر نہیں رہتا, میں نیچے رہوں گا. میرے پاس مہمان آئیں گے, وفود آئیں گے, ملنے والے تعلقات میں آئیں گے. اگر میں اوپر ہو جاؤں تو آپ کی اہلیہ کے پردے کے مسائل بن جائیں گے. کہ یا رسول اللہ ہم برداشت کریں گے, آپ اوپر رہیں ہم نیچے رہیں گے, ہم اوپر نہیں رہتے. حضور نے فرمایا ابو ایوب کوئی نہیں مسئلہ, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم اوپر کی منزل پہ منتقل ہو جاؤ. اوپر کی منزلیں صرف رہنے کے قابل تھی, RCC کی چھتیں نہیں تھیں. میں بات کر رہا تھا, توجہ رکھنا. ایک رات سوئے ہوئے ہیں, ٹھٹھرتی سردی ہے. مدینہ طیبہ میں جو گیا ہے وہ مدینہ طیبہ کی سردی کو جانتا ہے. مدینہ طیبہ کی سردی اللہ ہم سب کو لے جائے. میرا کئی بار مدینہ طیبہ سردیوں میں سفر ہوا ہے. یقین مانے اللہ کی قسم بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ سردیاں کہتے کسے ہیں. حقیقت میں مدینہ طیبہ کی وہ سردی ہے. صحیح بخاری جلد 2 کتاب المغازی باب غزوہ خندق کے تحت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے. علماء جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی سردی کیا ہے. مدینہ منورہ سردی کے ایام میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اور یہ سوئے ہوئے ہیں, ایک ہی کمبل ڈالا ہوا ہے اوپر. نیند میں پاؤں لگا ہے گھڑے کو جو پانی پینے کے لیے رکھا, اور وہ گھڑا الٹا ہوا اور پانی بہہ گیا. پانی بہہ گیا تو کیا ہوا؟ آج کل ہماری چھت ہے نا, تو کیا ہوا نا, ہم تو اس چھت کو مضبوط کرنے کے لیے اوپر پانی ڈالتے ہیں. آدرین بھی ترائی کرو مضبوط کرنے. وہ تو عام چھتیں تھیں نا. خطرہ ہوا کہ اگر اس پانی کو سکایا نہیں گیا تو یہ ٹپک کے پانی اللہ کے رسول پہ گرے گا اور حضور پاک کی نیند مبارک میں خلل آ جائے گا. اور حضور کی نیند میں خلل آ گیا, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پانی گرا, ہم کیا کریں گے؟ تو میاں بیوی نے آنکھوں میں دیکھ, اللہ آنکھوں میں دیکھ کر جو فی آن واحد اسی لمحے فیصلہ کیا ہے نا, وہ یہی تھا. جو اپنے پر کمبل لگا ہوا تھا نا, اس کمبل کو اتارا اور اتار کے اس پانی پہ ڈال دیا تاکہ یہ اس پانی کو چوس لے. ہم سردی میں رات گزار لیں گے, حضور کا آرام خراب نہ ہو. یہ زمانہ, یہ چھتیں ہوتی تھیں. تو وہ چھتیں تھی, تو ان مشکلات تو ان لوگوں کی تھی. ہمیں کیا مشکلات ہیں, ہمیں کیا تکلیفیں ہیں؟ آج ہم مسجد میں نماز کے لیے نہیں جا سکتے,
آج مسلمان اسلام میں پورے کا پورا تو چھوڑو، آج لوگ علماء کے پاس آ کر جھوٹ بول کے کہتے ہیں جی میں نے طلاق میں یہ لفظ نہیں یہ لفظ کہا تھا، گنجائش بنتی ہے۔ اور مولوی کے سامنے تو جھوٹ بول کے بچ جائے گا، اس اللہ کو قیامت میں کیا جواب دے گا؟ میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے، منہ سے یہ غلط الفاظ بول بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی مولوی صاحب میں تو غصے چم، مولانا میں تو بہت غصے میں تھا۔ ایمان سے بتاؤ ڈیرہ غازی خان کے دوستو، طلاقیں غصے میں ہوتی ہیں یا پیار میں ہوتی ہیں؟ تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہو ہم غصے میں تھے؟ یہ تو ہوتی غصے میں ہے۔ کوئی بندہ پیار میں طلاق میری سونی زال تک طلاق نہیں ہو، کوئی پیار میں دیتا ہے؟ سارے غصے میں دیتے ہیں، تو پھر یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں جی میں غصے میں تھا مجھے پتہ نہیں چلا؟ ایسے بندے میرے پاس آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے۔ ایک بندے نے کہا مولانا میں نشے میں تھا، میں گھر گیا بیوی کو طلاق دے دی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی ڈرامہ کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا پہلی دفعہ نشہ کیا یا ہمیشہ کرتے ہیں؟ کہتے میں تو نشہ بڑے عرصے سے کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے گھر میں صرف بیوی رہتی ہے یا 8-10 بندے اور بھی ہیں؟ کہتے امی بھی ہے، بھابھی بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، سب اکٹھے رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے۔ تو میں نے کہا پھر اگر نشے میں تھے تو اس کا معنی ہے تیرا دماغ کام کر رہا تھا تبھی تو نے بیوی کو نہیں میرا دماغ نہیں کام کر رہا تھا۔ میں کہا اچھا مجھے پکڑنا آتا ہے۔ اگر دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو دیوار کے پاس جاتا، اوے میری رانتا کو طلاق ہے، دیوار کے پاس جاتا، ماں کے پاس جاتا تجھے طلاق دے رہا ہوں، بہن کے پاس جاتا تجھے دے رہا ہوں، تو سیدھا بیوی کے پاس آیا ہے، اس کا معنی ہے تیرا عقل کام کر رہا تھا، میری بیوی ہے اب طلاق ہو گئی۔ وہ نشہ اور ہے جس میں آسمان کو زمین کہو، زمین میں آسمان کہو، پتہ ہی نہ ہو، وہ نشہ ہے۔ آپ نے ہر نشے کو جھوٹ پر، میری اپنی پوری زندگی میں کہوں نا تو جھوٹ نہیں ہوگا، ایک دن میں بعض اوقات 8-8 10-10 12 آدمی مجھ سے طلاق کے مسائل پوچھتے ہیں، ایک دن میں یہ میرا تھا۔ باقی علماء خود بتائیں گے جو ان کے ساتھ معاملات کیا ہے۔ تو مجھے بتائیں مہینے کا ذرا ضرب دیں، دن سے 1 درجن کو 3 سے 30 سے ضرب دیں، پھر سال میں دیکھیں تو بندہ، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرد کا بیٹا دیکھا ہے، اس جوان کے بچے نے آ کر مجھے کہا حضرت میں جھوٹ نہیں بولتا، قبر اکیلی آنی ہے، واقعی میں نے 3 لفظ کہے ہیں، مجھے بتائیں گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ ساتھ بیٹھا اس کا والد کہہ رہا تھا نہیں تے دعا کیا، میں تیرے منہ تے ہاتھ رکھا ہے، میں نے تیرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، تو نے 2 کہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا جی نہیں ابا، قبر میں تو میرے ساتھ نہیں جائے گا، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یار ہم سچ کیوں نہیں بولتے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کہتے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ لوگ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ، یہ جھوٹ اتنی بڑی چیز ہے، حدیث پاک میں کہ فرشتے 10-10 میٹر آپ سے دور ہو جائیں گے جھوٹ کی نحوست کو دیکھ کر۔ ان الکذب یہلک، آپ جمعے کے خطبے میں ممبر پہ مولوی سے حدیث سنتے ہیں کہ ان الکذب یہلک، جھوٹ بولو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن لوگ جھوٹ کو حلال سمجھ کے بول رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے دوستو سچ بولنے سے پہلے آج جھوٹ بولا جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، آپ ساتھیوں کو آپ کی ضمیر پہ دستک دیتے ہوئے کہوں گا، اے کاش ہم اپنی زبان سے سچ بولنا شروع کر دیں۔ آج سچ بولنا شروع کر دیں، خدا کی قسم کایا پلٹ جائے گی۔ آپ کو میں ایک جملہ بتا رہا ہوں، یہ جو ہر گھر میں تکلیفیں ہیں نا، جی میرے گھر میں جنات ہیں، میرے گھر میں جادو ہیں، جن مجھے چھیڑتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دین میں پورے داخل نہیں ہیں۔ جن بھی ہمارے گھر میں رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، تو جن دیکھ رہا ہوگا کہ باہر اس نے کیا کیا ہے اور ادھر آ کر ماں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، بیوی کو سامنے جھوٹ بول رہا ہے، ابے کے سامنے، وہ سمجھ جائے گا اسے دین محبوب نہیں ہے۔ رات لے تو گچی گھٹنی ہے، رات کو گردن دبائے گا وہ کہ کذاب ہے تو جھوٹ ہے۔ بھائی اگر تمہاری نمازیں ہوتی، وقت پر تمہاری نمازیں ہوتی، سچ تم بولتے، پلیت حالت میں کھانا پینا نہ کرتے، گھروں میں نوافل پڑھتے، تلاوت کرتے، جن آپ سے بھاگتا کہ یہ تو اللہ رسول والا ہے، یہ یاد رکھو، جن اس پر چڑھتا ہے جہاں دین ختم ہو، وہ گردن پہ چڑھ جاتا ہے۔ میں پوری دنیا میں گھوم کے ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ 1-2 کام کر لو۔ نمبر 1، گھر میں قرآن کریم کھول کے تلاوت کی عادت بناؤ، اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، ثواب ہوگا، آپ کی اولاد اور آپ کے گھر والے بھی آپ کی اتباع کریں گے، آپ رول ماڈل بنیں گے نا، خود بیٹھے ہیں۔ نمبر 2، آپ کے گھروں میں رہنے والے جنات بھی آپ سے ڈریں گے کہ اس کا رابطہ تو اللہ سے ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نوافل اللہ کے رسول گھر میں پڑھتے تھے، نماز سے پہلے والے 4 نفل گھر میں پڑھی، وضو کیا ہوا مسجد کو جائیں۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں، فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد جائے ایسے جیسے احرام باندھ کے حج کو چلے۔
تو آپ جائیں گے نا بقایا نماز گھر میں آ کر پڑھیں گے، فرائض کے بعد جنات آپ سے خوف کھائیں گے، بھئی یہ تو اللہ اللہ کرنے والا ہے۔ اور میں نے یہ تجربہ کیا اپنے گھر میں، اللہ کی قسم تجربہ کیا ہے، کسی جن کو کہو ہمارے پاؤں کو چھو کر تو دکھائے، ہم اپنے اللہ سے مخلص بن جائیں، جن آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اکثر عورتوں کو میں نے دیکھا ہے جو اپنے دین اور ایمان تک اور عزت تک گواہ بیٹھتی ہیں ان ظالموں کے پاس جا کر، جو ان کے پیسے بھی لوٹتے ہیں، ان کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں۔ جنات کے چکروں میں سارے معاملے خراب ہیں۔ بھئی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ گھر کو پاک کیوں نہیں کرتے؟ گھر میں تلاوتیں کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ اللہ کی ضربیں اپنی اولاد کو کیوں نہیں سکھاتے؟ جن بھاگ جائے گا۔ جن کی جرت کہ وہ حضور پاک کے امتی جو دین پہ عمل کرنے والا اس کے سامنے ٹھہر کے دکھائے، یہ کوئی بات نہیں ہے بھائی۔ جن آپ کے گھر میں ایک جملہ کہتا ہوں سنو، اگر آپ کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہو اور آپ ایک گلی سے جاؤ تو گلی کے شریر لوگ آپ سے ڈریں گے یا نہیں ڈریں گے؟ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، کتا آپ کے پیچھے لگے گا؟ کتے نے نہیں لگ رہا ہوگا ڈنڈا میں کو سرج وگے سی ہے مولوی، بھاگ جائے گا کتا۔ تو بھائی جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے گھر میں، آپ تلاوت کریں گے، آپ نے گھر میں تلاوتیں کرنی اور نمازیں پڑھنی ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں یہ شریعت کے اوزار ہوں گے، جن کیسے آئے گا سامنے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لیں آپ کے پاس ایک تلوار آ جائے گی، جن اس سے بھاگ جائے گا۔ یہ تلوار اس جن کو نظر آئے گی جو جن شریر ہوگا۔ پڑھے تو صحیح بندہ، کوئی جملہ کہے تو صحیح، کہنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ ہم اصل میں اسلام میں مکمل داخل نہیں ہیں۔ میں اپنے گھر میں ایک جگہ باہر مدرسے کی ایک جگہ بنوائی، ادارۃ النعمان کی، ہمارے مدرسے کی پہلی عمارت بن رہی تھی۔ پہلی مرتبہ ہم وہاں بیٹھے، رات کے 12 بج رہے تھے، 12 سوا 12 کا غالباً ٹائم تھا۔ میں کسی مسئلے پر ایک کتاب کو یوں پڑھ رہا ہوں، میرے شاگرد ساتھ بیٹھے ہیں۔ شریر جنات ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ عمارت پہلی دفعہ بنی تھی تو ہو سکتا ہے کوئی شریر جن ہم سے واقف نہ ہو، اس نے شرارتیں شروع کی، دیوار سے آوازیں آنا مولانا شروع ہو گئی، جیسے ہی میں کوئی بندہ ڈھمکنی کھڑکیندا ہے، یوں جیسے کوئی ڈھول مول کیا ہو، پانی گر رہا ہے یا پتہ نہیں گڈر سے آواز ہے۔ پریشان ہو گئے کہ ہے کیا؟ میں نے ایک نظر دیکھا تو میں خاموش ہوا۔ میرے شاگرد مجھے کہتے اب اس کی آواز نہیں نکلتی، مجھے کہتے استاد جی وہ آواز کچھ نہیں ہے، اللہ کے بندے یوں گرمیوں میں آوازیں آتی رہتی ہیں لوہے کی۔ کہتے اچھا، کچھ ٹائم بعد پھر آواز آئی تو وہ تھوڑا قریب آ گیا۔ میں نے کہا یار گرمیوں میں آتے رہتی ہے۔ کہتے استاد جی آج تک لوہے کی آوازیں میں نے تو نہیں سنی گرمیوں میں، آپ مجھے تسلی دے رہے۔ تیسری بار آواز آئی نا، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، میں جھوٹ بولوں نا اللہ مدد کھینچ لے۔ میرے ساتھ آسا پڑا ہوا تھا ڈنڈا، میں نے اٹھایا اور زمین پر مارا۔ میں نے کہا اوے جنات سن، میں اپنے ابے کے کمرے میں نہیں بیٹھا، اماں کا گھر نہیں بنا کے بیٹھا، میں نے یہ دین کے لیے بنایا۔ یہاں اللہ اللہ کے رسول کی بات کریں گے، تم مجھے چھیڑنے والے آ گئے۔ عربی، اردو، فارسی، انگلش، سریکی، جتنی زبانیں مجھے آتی تھی میں نے ادھر ان کی ماں بہن ایک کر کے رکھ دی، اس زبانوں میں کھلے عام جن سے بات کی۔ میں نے کہا جاؤ اپنی ماں باپ سے پوچھو، ہم نے اللہ کے دین پر زندگیاں وقف کی ہیں، آج کے بعد مجھے نہ چھیڑنا، ورنہ مجھے کاف بھی آتی ہے، چہل کاف بھی آتی ہے، جلا کے تمہیں راکھ نہ کر دوں، مجھے رسول اللہ کو امتی نہ کہنا، مجھے نہ چھیڑنا، دفع ہو جائے یہاں سے۔ جو شاگرد میرے بیٹھے تو مجھے کہتے استاد جی ہولا ہاتھ ہن ٹپنا ہی تھوئے والا، اس دروازے سے کہے ہولا ہاتھ ابھی یہاں سے گزرنا ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا۔ 2012-13 کی بات کر رہا ہوں، وہ دن آج کا دن میرے مدرسے میں کسی جن کی کوئی جرت نہیں ہوئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا میں کوئی 30 32 33 مار خان ہوں، آپ میں ہر بندہ یہ جرت رکھ سکتا ہے اگر دین کے ساتھ مخلص ہو جائے، اگر ایمان کے ساتھ مخلص ہو جائے، اسلام کے ساتھ مخلص ہو جائے، اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ ناراض نہ ہونا، آج ہمارے اوپر مصیبتیں اس لیے ہیں کہ ہم سچے مذہب کے جھوٹے پیروکار ہیں۔ ہمیں اپنے سچے مذہب کا سچا پیروکار بننا پڑے گا، خدا کی قسم یہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخلے کا معنی ہی یہی ہے۔ اور میرے دوستو، دنیا میں گناہ چھوڑ دیں نا، غیبتیں چھوڑ دیں، زناکاری چھوڑ دیں، بد نظری چھوڑ دیں، خدا کی قسم دوسرے کی بہن کو نظر دیکھنا تو چھوڑ، تیری بہن بیٹی بیوی کی حفاظت اللہ کرے گا۔ آج ہم دوسرے کی عزتوں کو یوں تاڑ کے دیکھتے ہیں جیسے میں کوئی لا ولد اور اکلوتا ہوں، میری کوئی ماں بہن بیٹی کی عزت نہیں ہے۔ اور یہی ذمہ دار ہے بندہ جو دوسرے کے گھر میں نظر ڈالے گا تو اس کے گھر میں بھی اگلے ڈالیں گے۔ بھائی جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اپنا اندر بدلو اور اللہ کے دین کے مطابق عمل کرنے والے بنو۔
میری گفتگو کا صرف پیغام یہ ہے کہ ہم یہ والے بن جائیں تاکہ ہم اللہ کے رسول سے مخلص ہو جائیں، ورنہ قیامت کے دن کو یاد کرو۔ میں نے ابھی قرآن کریم کھولا تو میرے سامنے ایک لفظ آ گیا، یہ 29ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، سورت نمبر 77 سورت مرسلات ہے، اس کی 6 آیات کا ترجمہ میں رکھتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ یہ ابھی وہ نعت پڑھ رہے تھے بھائی اور میں نے اس کو دیکھا، رب کریم آیت نمبر 35 36 37 38 39 40 6 آیات ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہ قیامت کے ایک منظر ہے۔ فرمایا ھذا یوم لا ینطقون، قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے بولنے والے، بڑے بڑے منطق اور ٹکٹو جن کی زبانیں دنیا میں چلتی رکتی نہیں تھی، یہ قیامت میں اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ اس دن ایک لفظ بھی نہیں بول پائیں گے۔ علماء بیٹھے ہیں، میں اس کی ایک وضاحت کرتا ہوں۔ ھذا یوم لا یتکلمون نہیں ہے کہ کلام نہیں کریں گے، لا ینطقون ہے، نطق نہیں ہوگی۔ نطق اور کلام میں ایک فرق ہے، علماء جانتے ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید، تام اور ناقص، پورا جملہ ادھورا جملہ، انگلش میں کہتے ہیں کمپلیٹلی سینٹینس یا انکمپلیٹ سینٹینس، پوری بات یا ادھوری بات۔ پوری بات ہو تو کلام ہوتی ہے، ادھوری بات کرو چھوٹی موٹی آدھی بات تو اسے نطق بھی کہتے ہیں، اور نطق بعض اوقات ایسی بات کو کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کا مطلب بھی سمجھ نہ آئے، علمنا منطق الطیر۔ تو رب نے فرمایا ھذا یوم لا ینطقون، پوری بات تو دور، ادھوری بات کہنے کی بھی لوگوں میں سکت نہیں ہوگی۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور ان کو اس بات کی اجازت بھی نہیں ہوگی کہ یہ اپنا کوئی عذر اور بہانہ پیش کر کے گئے اللہ بس اے بہانہ کوئی بندہ تھوتھا شتھا لا کے تے جان چھڑا دے۔ فیعتذرون، کوئی بہانہ پیش کر دیں، کوئی عذر پیش کر دیں، یہ بس اور ان کی بس کی بات نہیں ہوگی۔ ویل یومئذ للمکذبین، جہنم کی اس وادی سے ڈرو جو دین کو جھٹلانے والوں کو وہاں ڈالا جائے گا۔ پھر فرمایا ھذا یوم الفصل، اللہ اکبر، چیلنج خدا بندی ہے اس آیت میں۔ کاش آپ عربی سمجھتے کہ اس میں جو اپنائیت اور جذباتیت کی بات ہے نا، ھذا یوم الفصل، کہا لوگو ڈے آف دا ڈیسیژن، آج فیصلے کا دن ہے۔ کیسا فیصلہ؟ چھپ کے، علیحدہ علیحدہ، الگ الگ؟ فرمایا جی نہیں، جمعناکم والاولین، جن میں تمہیں اور پہلوں کو اللہ اکٹھا کر کے فیصلہ کرے گا۔ اچھا آگے اگلا لفظ سنیں، فَإِن كَانَ لَكُمْ قَيْدٌ، اوے ہو سکتا ہے تم سے کوئی مکر، فَكِيدُونَ، آج اپنے اللہ پر مکر چلا کر دکھاؤ۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑی للکار ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَكُمْ قَيْد، جرت اور ہمت اور طاقت اور سکت اور قوت تم میں ہے تو لاؤ میرے خلاف کوئی تمہاری طاقت چل سکے تو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ قَيْد، اگر تمہارے پاس کوئی مکر و فریب اور چال اور بہانہ ہے، فَكِيدُونِی ہے اصل میں، یہ نون وقایہ گری ہوئی ہے، فَكِيدُون، چلاؤ میرے اوپر، آج میں دیکھتا ہوں تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وہ جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو ٹھکرانے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں۔ میرے دوستو ان آیات کو ہم سامنے تو رکھیں، حالات تو دیکھیں، معاملات تو دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا تیل دیکھ اور تیل کی دھار دیکھ، ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے۔ اے زندگی ختم ہونے والی ہے، زندگی فانی ہے، آج بستر پہ یہ ہے تو کل ہو سکتا ہے میں ہوں۔ الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها، موت وہ پیالہ ہے جس سے ہر آدمی نے پینا ہے، قبر وہ دروازہ ہے جس سے ہر ذی روح نے گزرنا ہے۔ ہمیں کیا پتا کل کیا ہونے والا ہے؟ قرآن کریم نے کہا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اے دنیا میں کوئی انسان مجھے نکال کے دکھاؤ جو یہ کہہ سکے کہ کل کیا ہوگا اور اسے پتہ ہو۔ اسے تو پتہ ہی نہیں کل کیا ہوگا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ایک بندے نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت نہ، ایک بزرگ نے ایک عام بندے سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتا تو موت کو کتنا قریب سمجھتا ہے؟ اس نے کہا جی ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے عصر پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ تو انہوں نے فرمایا بڑی دور سمجھتا ہے؟ کہا جی حضرت اس سے بھی قریب سمجھوں؟ کہا ہاں میں تو ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے نہیں پتا میں دوسری طرف پھیر پاؤں گا یا نہیں۔ مجھے واٹس ایپ پر کل ایک دوست نے ویڈیو سینڈ کی ہے،
غالباً پتہ نہیں زمبابوے کی ہے یا آؤٹ آف پاکستان ایک ملک کی ہے، وہاں پر کرکٹ کا کھیل چل رہا ہے. اس دوران جو 2 کھلاڑی بیٹسمین ہیں نا جو بیٹنگ کر رہے ہیں، جو دوسرا بیٹسمین ٹھہرتا ہے جس طرف امپائر ٹھہرتا ہے وہ اس طرف والا بال کراتا ہے ایک آدمی بالر، اور یہ دوڑنا چاہتا ہے لیکن وہ بال پر دوڑ نہیں سکتا، یہ پھر واپس آتا ہے، ٹھہرا ہوتا ہے ابھی. دوسری بال کرانے کے لیے امپائر اس کو کہتے ہیں نو بال ہے، پھر کراؤ، وہ پھر کرانے لگتے ہیں اور یہ یوں ٹھہرا ٹھہرا گر جاتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے. پتہ ہی نہیں ہوا، within 1 second پتہ ہی نہیں چل سکا، فوراً وہیں گر گئے. اب وہ حیران ہوئے، پتہ نہیں خود گر گیا ہے، بال کی وجہ سے ہے کیا موت. 1 منٹ بعد 1.5 منٹ بعد انہیں احساس ہوا کہ بندہ تو مر گیا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ موت کب آ جائے کوئی نہیں پتہ. کل کی بات ہے، یہ جو مانسیرا سے لے کر بٹ گرام تک کی ایکسپریس وے کھولی ہے سی پیک کا، وہ ڈبل روڈ نہیں ہے، سنگل ہی ہے، آنا جانا ایک ہی طرف سے ہے. وہ ایک ڈبہ کیری کا ڈرائیور ہے، وہ ویڈیو بناتے ہوئے جا رہا ہے اور ڈرائیو بھی کر رہا ہے. 35 سیکنڈ کے اندر موت آ گئی. نہیں پتہ، سامنے سے گاڑی آئی اور یہ سنبھال نہیں سکا اور بندہ مر گیا. اس نے اپنی موت کی ویڈیو اپنے ہاتھ سے بنائی. اسے کیا پتا تھا میں اپنی بنا رہا ہوں، اپنی بنا within 35 seconds، 35 سیکنڈ میں. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ کے ایمان کو جھنجھوڑ کے ایک بات کر رہا ہوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل عمل کر لو، ہر قسم کی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتوں سے نجات پا جاؤ گے. دنیا بھی بہتر رہے گی، آخرت بھی بہتر رہے گی. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.